آرٹ اور کلچر سے محبت مہذب ہونے کی نشانی ہے اور زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنے آرٹ اور ثقافت سے ہمیشہ محبت کرتی ہیں اور اس کے فروغ کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں، سرگرم رہتی ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ ذمہ داری اگر دیکھا جائے تو آرٹس کونسل آف پاکستان بہت احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے، جو مختلف تقریبات سجاتا ہے، ہمیشہ ورک شاپس ہوتی ہیں، نمائشیں کی جاتی ہیں، اس کے ذریعے آرٹ اور ملکی ثقافت کے فروغ کے لیے ہمیشہ یہ لوگ کوشاں رہتے ہیں۔ اور سلسلے میں صدر جو ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے محمد احمد شاہ، ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، جن کے صلے میں انہیں گزشتہ روز یوم پاکستان کے موقع پر ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ محمد احمد شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے، تو بہت بہت مبارکباد آپ کو ستارے امتیاز ملنے کی۔ اس خوشی میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہم ٹی وی کا شکر گزار ہوں۔ نہیں میں تو خیر مجھے 5 سال پہلے بھی حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز دیا تھا اور کل ہلال امتیاز سے نوازا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت کا، اور ہم جیسے لوگوں کو ایوارڈ ملنے سے صرف یہ ہوتا ہے کہ جو کلچر کی امپورٹنس ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ حکومتوں کو اور صاحب اقتدار اور صاحب اختیار طبقوں کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ کلچر صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے، یہ کلچر جو ہے وہ پاکستان کو یکجا رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ کلچر گلوبل کنیکٹیویٹی جو دوسری اقوام کے ساتھ، جس میں ہم بلینز آف ڈالر خرچ کرتے ہیں ایمبیسیز کے ذریعے اور کونسلیٹس کے ذریعے، اس سے بہتر طریقے سے پاکستان کے آرٹسٹ اور آرٹ کی آرگنائزیشن کرنی چاہیے۔ اب جو ماڈرن ٹول یوز ہو رہے ہیں، اگر آپ ہندوستان کی مثال ہی لے لیں تو انہوں نے تو اپنے کلاسیکل موسیقی کار کو بھی انٹرنیشنل سیلیبریٹی بنا دیا ہے، رائٹر کو بھی بنا دیا ہے، اور آپ نے نہیں کیا بدقسمتی سے۔ میں ابھی امریکہ میں بھی 3 کانفرنسیں کر کے آیا ہوں، ہم ٹی وی اپنے ایوارڈ کر کے آیا ہے امریکہ میں، ہیوسٹن میں اور کینیڈا میں، اور اس کے ذریعے گلوبل کنیکٹیویٹی بنائی ہے اس کے اندر۔ اور میرے کانفرنسز میں بھی سینیٹرز آئے ہیں، وہاں کے کانگریس مین آئے ہیں، اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی دہشت گرد ہیں اور بندوق لے کے ایئرپورٹ پہ کھڑے، میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ یہ امریکنوں سے، یورپین سے زیادہ مہذب ہم قوم ہیں، لیکن ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو نہ پیکیجنگ کر سکے، نہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکے۔ دنیا کے سامنے جو ریپرزینٹ پاکستان کو کر رہے ہیں وہ آرٹسٹ نہیں ہیں، وہ کریٹیو لوگ نہیں ہیں، اور وہ روبوٹک مشینز ہیں جنہوں نے کتابوں میں پڑھا، CSS میں امتحان پاس کیا۔ میں سب سے ملا ہوں، ہمارے بہت سارے ینگ ڈپلومیٹ بہت اچھے ہیں، لیکن ڈپلومیٹ کا کام ہوتا ہے خالی برج بننا، آرٹسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ لوگوں کے گھروں کے اندر اور لوگوں کے دلوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب میں آرٹس کاؤنسل کے ذریعے ہم کلچرل ایکسچینج پروگرام پہ امریکہ کے ساتھ، جرمنی کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اٹلی کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ، محدود وسائل میں ایک چھوٹا سا ادارہ۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر حکومتیں چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ تو میں تو مسلسل یہ ٹکریں مار رہا ہوں، اور میں مایوس نہیں ہوں، اور مجھے ابھی احساس بھی ہوا ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات ہمارے سنی جانے لگی ہے۔ ہم نے جو پاکستان لٹریچر فیسٹیول کرنے شروع کیے تو یہ میں خالی ڈھول نہیں بجاتا، گانا نہیں کرتا، اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے سندھی کلچر، پنجابی کلچر، پشتون کلچر، براوی کلچر، کشمیر کی 5 زبانیں اور گلگت بلتستان کی 5 زبانیں اور براوی اور پشتو، سب کے سب کا انٹریکشن ہو ایک دوسرے کے ساتھ، ڈائیلاگ ہو، چاہے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور میں نے ان سب کو ایک مرکز میں بٹھانا شروع کیا ہے، اور یہ بیٹھ رہے، پھر ہم ان کے علاقوں میں جا کے کشمیر میں کیا، سکھر میں کیا، لاہور میں کیا، ابھی کوئٹہ جا رہے ہیں۔ تو یہ اور ظاہر ہے اس سے بہت سی فالٹ لائنز ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے یہ ہو بھی رہا ہے، زیادہ ہونا بھی چاہیے۔ احمد شاہ صاحب، لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں جب بھی کسی ادارے کے ساتھ کوئی منسلک ہوتا ہے تو وہ زیادہ نگاہیں رکھتا ہے حکومت وقت کی جانب یا حکومت کی طرف کہ جی حکومت کا یہ کام ہے، حکومت کو یہ کرنا چاہیے۔ آپ خود ظاہر ہے انٹرم سیٹ اپ میں منسٹر تھے، تو کیا آپ نے اس سیٹ اپ میں جا کر یہ میں واقعی محسوس کیا
کہ حکومت کے لیے بھی بہت سے کام کرنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے، ہرڈلز آتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں. میں اس کی اکیلی مثال ہوں کہ جی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ایک اتنا کام کر سکتی ہے کہ پورے پاکستان میں اور دنیا میں اس کا کام نظر آئے، لیکن اس کے لیے مجھے حکومت سندھ نے مکمل سپورٹ دیے. مجھے آپ بتائیں نا، وسائل کے بغیر، ریسورسز کے بغیر میں نے بلڈنگز بنائی، میں پیسے کہاں سے لاتا؟ نہیں کر سکتے. حکومت کے مائنڈ سیٹ میں پرائرٹی پہ آپ کو رکھنا پڑے گا کلچر، صرف گانے بجانے کے لیے نہیں، اس ملک کی بقا کے لیے. جیسے ہمارا سپاہی مورچے پہ لڑ رہا ہے نا، اسی طرح کا سپاہی افتخار عارف بھی ہے، ہمایوں سعید بھی ہے، راحت فتح علی خان ہے، سلطانہ صدیقی ہے، مومنہ ہے، درید ہے. مطلب ہم یہاں سے باہر دنیا بھر کو دکھاتے کیا ہیں؟ پاکستان، اس کا روشن چہرہ. تو اصل سفیر ہم سارے لوگ ہیں جو 1 روپیہ سرکار سے تنخواہ بھی نہیں لیتے. تو بغیر تنخواہ کے جو ہم لوگ ہیں، سب سے زیادہ ہمیں سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور ہم ہی سے تو بات بھی کرنی چاہیے کہ ہم کیا کریں. حکومتوں کو ہم سے پوچھنا چاہیے، ہم ان کو بتائیں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے. دیکھیں، کوئی بیوروکریسی ان کو اس بات پہ ٹرینڈ نہیں کرتی. ہمیں ایک انکلوسیو، پلورل، لبرل، روشن خیال سوسائٹی بین الاقوام میں ایک مہذب معاشرہ کہلانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا 76 سال میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ہے؟ اور بھائی ایک مربوط پالیسی بنانی ہے، صرف پالیسی نہیں بنانی، اس میں پیشن ہونا چاہیے، ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے. اور شاہ صاحب اس میں بھی یوتھ اسپیسیفک پالیسی، ظاہر ہے یہ ہمارے منشور میں تو ہوتی ہے. جب سیاسی جماعتیں شاہ صاحب آتی ہیں الیکشن سے پہلے، وہ یوتھ کو ٹارگٹ تو کرتی ہیں صرف ووٹ کے لیے، لیکن یوتھ سینٹرک پالیسیز تو نہیں بنتی. ظاہر ہے پاکستان کی یوتھ 64%، لیکن اس کا خیال ہی کسی کو نہیں ہے، اس کو یوٹیلائز ہی کوئی نہیں کر رہا. دیکھیں، ہم جہاں بھی گئے ہیں، جیسے لاہور گئے 95% یوتھ تھی، کشمیر گئے، سکھر گئے 2 لاکھ نوجوان آئے ہوئے تھے سکھر جیسی جگہ پہ. تو یوتھ میں وہ ہنگر ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے. بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نیگیٹو چیز میں بھی فرض کریں گے انگیج نہ ہو، اس کے لیے بھی تو ضروری ہے نا کہ ان کو کسی اور جگہ انگیج کریں پازیٹیو چیزوں کے لیے. تو میرے خیال میں ہم سب اگر مل کے کام کریں گے، اور میں بھی ایک ڈاکومنٹ بنا رہا ہوں جس میں پاکستان میں جو بھی صاحب اختیار لوگ ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اور اس میں مجھے ذاتی فائدہ کوئی بھی نہیں چاہیے، نہ کوئی عہدہ چاہیے، بس ایک مربوط پالیسی چاہیے. بدقسمتی سے ہمارا جو حکومتی نظام ہے نا، وہ صرف کلچر کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے وہ نظام کام نہیں کر رہا ہے. میں بدقسمتی سے کہہ رہا ہوں. تو اس نظام کو، اس کا زنگ اتار کے اور اس کو گریس وریز لگا کے اور اس میں پاکستان کی محبت کا تڑکا لگا کے، تو ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہماری جو پرسے ہیں، ان کو دوبارہ سے ایک زندہ روشن پاکستان کے لیے ان کو آگے بڑھ کے کام کرنا پڑے گا. تنخواہ چونکہ آپ سرکار میں رکھ لیتے ہیں تو کام کریں نہ کریں تنخواہ تو ملنی ہے. تو اس کے لیے انسینٹیو بیسڈ جابز ہونی چاہیے کہ کام کرو گے تو پیسے ملیں گے، کام نہیں کرو. مطلب ان کو گول دینے چاہیے سب کو، ساری سرکار کے افسروں کو بھی، کہ بھائی جان یہ آپ کے بینچ مارک ہیں، یہ آپ کے بونسز ہیں. اب تو ساری کی ساری دنیا جو ہے نا، اب پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر پہ چل رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ کاسٹ آف گورننس جو ہے نا، بدقسمتی سے پاکستان کی ہے. کوئی 17% جو ٹوٹل پیسے ہیں نا، اس کا صرف گورنمنٹ چلانے پہ لگ جاتے ہیں اور گورنمنٹ نہیں چل رہی ہے. شاہ صاحب، یہ آپ نے ویسے بڑی زبردست بات کی ہے کہ آپ کو گولز دینے چاہیے، گولز سیٹ کریں، اس کو ہمیں چلانا پڑے گا. ایگزیکٹلی گولز سیٹ کرنے کے بعد ظاہر ہے آپ اس پہ رکھے کہ کام کریں گے. تو یہ تو ہر سیکٹر میں ہونا چاہیے، پرائیویٹ میں تو چلے پہلے ہی ہو رہا ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اسی طرح سے ہی ہونا چاہیے. اچھا شاہ صاحب، ایسے میں جس طرح آپ نے بات کی کہ ظاہر ہے اداروں کا بھی کام ہے، آپ بھی کام کریں کہ پالیسی بننی چاہیے، ایک اسٹرانگ پالیسی کی اس وقت یہ وقت کی ضرورت ہے. حکومت کو ظاہر ہے اس پہ کام کرنا چاہیے، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے کلچر کی بھی بات کرتے ہیں، آپ نے کلچر ایکسچینج پروگرامز کی بھی بات کی ہے اور اس طرح کے ایونٹس کی بھی بات کی. ہماری یہی ہے کہ دیکھیں،
देखिए मैंने तो कोऑर्डिनेटर का काम संभाल लिया, वो मैं अकेला तो सब कुछ नहीं कर सकता था, तो मेरे जितने दोस्त इस मुल्क में जितने स्कॉलर हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, उन सबको ऑन बोर्ड ले लिया है। और हम सब एक, मैं अकेला नहीं हूँ, एक बहुत बिगर प्लेटफॉर्म है। फिर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में बसने वाले जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं उनको भी ऑन बोर्ड ले लिया है, और उनके सामने अपनी तकरीरें वगरीरें झाड़ता रहता हूँ, और उनके अंदर हमसे ज़्यादा पाकिस्तानियत है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये पॉलिसियाँ बहुत अच्छी बनाई जमाल शाह साहब ने, मरियम औरंगजेब फिल्म की पॉलिसी बनी, तो भाई इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुई? 1-1 अरब रुपया रखा गया कि ये यंग बडिंग डायरेक्टर्स को हम फिल्में बनाएंगे पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन काम नजर नहीं आया। बनेगी। 1 रुपया तो आज तक रिलीज नहीं हुआ। बजट में पैसे भी रखे जाते हैं, लैप्स कर जाते हैं, रिलीज नहीं होते। उसका यह है कि निजाम नाकारा है, उसके अंदर उसको ठीक करना पड़ेगा। बहुत सारी पॉलिसियां बना के रखी हुई, सारे मुल्क के आर्टिस्ट आए थे, फिल्म पॉलिसी बनी थी। फिल्म पॉलिसी में क्या इम्प्लीमेंटेशन? सब पॉलिसी का बन जाना, बजट मुख्तस हो जाना, फिर भी काम का ना होना, आपने कहा निजाम की खामी है। असल में रुकावट कौन आज होता है? वो शख्स होता है, वो इदारा होता है? आपको एक बात बताऊं ना, जी जी, आप 2 लोग जो जॉब कर रहे हैं हम टीवी के अंदर, अभी मॉर्निंग शो में हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके प्रोग्राम से अगर वैल्यू फॉर मनी ना निकले, हम टीवी को फायदा ना हो, तो 1 मिनट आपको रखेंगे? वो नहीं रखेंगे ना। तो ये तो हर जगह होता है शाह साहब, अगर आप काम करते हैं तो आप जिस चीज का फायदा नहीं है उसको तो कोई भी नहीं ओन कर रहा। पर सरकार में ऐसा नहीं है ना, सरकार में नहीं है बिल्कुल भी ऐसा, बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ हमारे बहुत अच्छे सरकारी अफसर हैं, उनके मसला भी है, उनके ऊपर खौफ की तलवार भी लटक गई है। अभी पिछले गुज़श्ता सालों में 12 ग्रेड 15 ग्रेड का आदमी 22 ग्रेड के अफसर को, नैब का साला एक इंस्पेक्टर कहता है कि जी तुम मेरे दफ्तर आ जाओ। तो पूरी जो माइंडसेट ये बना कि यार अच्छा काम करके भी अगर कुछ जेलों में ही जाना है तो काम ना करने पे तो कोई सजा भी नहीं मिलती है। और शाह साहब एक मसला और भी है इन इदारों में, काम ही नहीं करेंगे। जो कोई काम करना चाहे उसके लिए और मुश्किलात खड़ी कर दी जाती हैं ना, उसे काम करने दिया जाता है। यस यानी वो मामला ना कि ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे, अगला क्रेडिट ले जाएगा। दूसरी एक बात वो ये है कि पाकिस्तान में कुछ चीजों पे कंटिन्यूटी होनी चाहिए पॉलिसीज में, चाहे ए पार्टी की हुकूमत हो, बी पार्टी की हुकूमत हो, सी पार्टी की हुकूमत। नेशनल इंटरेस्ट की कुछ चीजें, आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी डिफेंस पॉलिसी, आपकी इंटरनल पॉलिसी, आपकी कल्चर की चीजें, कुछ 6-8 चीजें दुनिया भर में को ये जो इंडिया आप कहते हैं शाइनिंग इंडिया, इतने 100 बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी, इसकी बुनियाद कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने डाली थी, जो आज आपको दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकॉनमी नजर आ रही है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से गवर्नमेंट बदलती है, पॉलिसी आप लोगों को बदल दें, आप अपनी मर्जी के लोगों को ले आएं जो आपको पसंद है, जो ब्यूरोक्रेट्स, जो दूसरे लोग, जो वजीर, लेकिन जो पॉलिसीज है ना नेशनल इंटरेस्ट की, उसका इख्तियार ही नहीं होना चाहिए कि जो पॉलिसी, अगर हमारी फाइनेंस की पॉलिसी एक रहती, अगर हमारी एग्रीकल्चर की पॉलिसी हमारे मुल्क में इतनी, हमने तो रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च पे काम ही कोई नहीं किया, हमने एजुकेशन पे काम ही कोई नहीं किया, हमने अनस्किल्ड वर्कर सारी दुनिया में उनको स्किल करके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर एज ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है लेकिन हमने उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, ना स्किल किया। बहुत अहम बातें। और जिस डॉक्यूमेंट का जिक्र आपने किया कि आप एक डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, ज़रा वो पॉलिसी मेकिंग है जिसके लिए बहुत अहम है कि बहुत से इदारे मिलकर उस पर फिर आगे इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। कोशिश करेंगे शाह साहब किसी निश्चित स्पेस पर जरूर बात भी करें कि वो डॉक्यूमेंट इतना है, उसकी सिग्निफिकेंस है। शाह साहब वक्त बड़ा मुख्तसर था, बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद